بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں گی کہ آپ لوگ بھی سن کر حیران ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ 3 سال پہلے پیش آیا۔ میں پاکستان جانے کی تیاری کر رہی تھی اور اس کے لیے میں نے کافی شاپنگ بھی کر رکھی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہاں سے کافی گفٹ لے جاؤں اپنے بہن بھائیوں کے لیے اور اپنے سسرالیوں کے لیے۔ ہم نے سب کچھ پیک کر لیا، سب گفٹ بھی پیک کر لیے۔ میں اور میرے شوہر آخری پیکنگ میں لگے ہوئے تھے۔ میں نے ایک کالے رنگ کی تھیلی بنائی اور اپنے تمام ڈالر اس میں ڈال کر اپنے ہاتھوں والی بیگ میں رکھ دی۔ وہ ڈالروں والی تھیلی جو تھی میں نے اپنے ساتھ اپنے پرس میں لے کے جانا چاہ رہی تھی، تو اس وجہ سے میں نے اس کو اپنے ساتھ ہی رکھا ہوا تھا۔ اور اچھی طرح چیک کرنے کے بعد یہاں تک کہ میں نے ایئرپورٹ پہ بھی چیک کیا، تقریباً $3000 میں نے اپنی خریداری کے لیے سب کچھ خریداری کے لیے دیے تھے۔ سب کچھ تیار ہو گیا، ہماری فلائٹ تھی رات کو۔ میں نے ایک دفعہ پھر چیک کی، وہ پرس میرے ساتھ موجود تھا اور اس میں وہ بیگ بھی تھی۔ ہاں، ہر چیز اوکے تھی۔ ہم جہاز میں بیٹھ گئے اور تقریباً صبح کو جہاز ہماری فلائٹ جو تھی صبح کو لاہور پہنچ گئے۔ ماں باپ بہن بھائیوں سے مل کے بڑی خوشی ہوئی۔ دن کیسے گزرا معلوم ہی نہیں، ہنسی مذاق چل رہا تھا۔ میں نے سب کو ان کے لیے گفٹ لائی تھی، دینا شروع کر دیا۔ ہر کوئی خوش تھا، ہنسی مذاق چل رہا تھا۔ رات کے 2 بج گئے۔ اب سب لوگ جو تھے وہ تھک گئے تھے اور سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ میں بھی بہت تھک گئی تھی اور ہم نے بھی کہا کہ ہاں ہم سوتے ہیں۔ میں نے بھابھی سے کہا بھابھی صبح کو اٹھ کے مجھے بینک جانا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے سو جاؤ، صبح کی دیکھا جائے گی۔ ہم دونوں بھی بہت تھک گئے تھے اور سونے کی تیاری کرنے لگے۔ اسی دوران میں نے اپنی بیگ کو پھر ہاتھ ڈال کر چیک کیا اور وہ میرے ڈالروں والی بیگ میرے پرس میں موجود تھی۔ دوسرے دن میں اپنے بھابھی کو لے کے جانے کی تیاری کر رہی تھی اور میں نے اپنا پرس اٹھایا، دیکھوں تو اس میں میری بیگ تھی نہیں ڈالروں والی۔ یہ کیا؟ وہ میری کالی بیگ کہاں چلی گئی؟ پرس جو میرا کالا تھا چھوٹا والا جس میں ڈالر ڈالے تھے 3000، وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئے۔ میں بڑی پریشان۔ میں نے اپنی بھابھی سے کہا، بھابھی نے اور میں نے مل کے سب نے ہر جگہ تلاش کیا، سب لوگوں نے میرا ساتھ دیا لیکن کہیں نہیں ملی۔ پورا گھر پریشان تھا۔ میری بھابھی نے کہا کہ تم پڑھنا شروع کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب موسیٰ یا رب کلیم۔ ہم سب نے پڑھنا شروع کر دیا، دل کھول کے پڑھنا شروع کر دیا دن رات۔ میں بہت رو رہی تھی، دن رات رو رہی تھی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ 1 ہفتہ گزر گیا، دوسرا ہفتہ گزر گیا لیکن مجھے وہ پیسے نہیں ملے۔ میں خاموش ہو گئی اور پھر اسی طرح سے نہ جانے اللہ پاک سے کیا شکوہ کیا میں نے۔ اللہ پاک سے کہا اللہ پاک میں بہت پریشان ہوں۔ اسی طرح سے 1 مہینہ گزر گیا۔ ہم واپس آسٹریلیا بھی آ گئے پاکستان سے۔ آہستہ آہستہ دن گزرنے لگے۔ میں اس وقت بھی بہت اداس تھی کہ ہو کیا گیا۔ ایک دن میں اپنے پرانے پرسوں کو دیکھ رہی تھی تو اس کو کھول کر دیکھا، پرانا پرس جو یہاں میں چھوڑ کے گئی تھی اس میں میرے وہ پیسے والی بیگ ڈالروں والی اس میں سے نکلی۔ یہ کیا ہوا؟ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ صرف اللہ کی شان اور اس کے کلام کے برکت سے ہوا ہے۔ آپ لوگ یقین کریں، میں وہ تھیلی اپنے ساتھ پاکستان لے کر گئی تھی اور وہیں پر وہ تھیلی میری گم ہو گئی ڈالروں والی۔ اور یہ کون ہو سکتا ہے اٹھانے والا؟ کیا کوئی جن تھے؟ کون تھا جو اس نے میری چیزیں غائب کر دی؟ لیکن بعد میں اللہ کے کلام پڑھنے سے وہ واپس میری بیگ یہاں کا جو پرس تھا اس میں رکھ کے چلا گیا۔ یہ کون ہو سکتا تھا؟ یہ سو اللہ کی مدد ہی تھی۔ اور میں آپ سے کیا کہوں، جو مجھے خوشی ہوئی نا میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ میں سجدے میں گر گئی، اللہ پاک سے رو رو کے اپنی معافیوں کی، اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کیا اور شکرانے کے نفل پڑھے۔